بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو برائے سیکنڈ ایئر، نظم نمبر 5، انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کی تشریح کے تیسرے حصے کے ساتھ نالج وتھ کلندر کی جانب سے خوش آمدید۔ اس سے پچھلے 2 لیکچرز میں ہم اس نظم کے 24 اشعار کی تشریح کر چکے ہیں۔ نظم کا تعارف سب کچھ ہم پہلے حصے میں کر چکے ہیں۔ اب ہم تیزی کے ساتھ تیسرا حصہ جو ہے اس کی تشریح کریں گے۔ جو باتیں پیچھے ریپیٹ کر چکے ہیں ان کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ شاعر کہہ رہے ہیں، یہاں وہ کملی والا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام تھا جس کا، یہاں وہ کملی والا تھا محمد نام تھا جس کا، جہاں میں صلح و امن و عاشقی پیغام تھا جس کا۔ نہ شخصی دولت و حشمت نہ تخت و تاج والا تھا، نہ شخصی دولت و حشمت نہ تخت و تاج والا تھا، مگر وہ سرور کونین تھا، معراج والا تھا۔ یہاں وہ اب اس نظم میں مختلف حصے ہیں۔ شاعر کبھی ایک بات کا ذکر کرتا ہے، کبھی دوسری بات کا ذکر کرتا ہے، یعنی جو عنوان ہے، ٹاپک ہیں، اس ایک ہی نظم میں ٹاپکس بار بار چینج ہو رہے ہیں۔ اس سے پیچھے شاعر جو ہے وہ ریاست مدینہ کے معاشی نظام کا ذکر کر رہے تھے، پھر مسجد کا اور قرآن کا ذکر کر رہے تھے، علم و ہدایت کا ذکر کر رہے تھے۔ اب شاعر اس نظم کے سب سے اہم پوائنٹ پہ آ گئے ہیں۔ براہ راست ریاست مدینہ کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی پرسنالٹی کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اس ریاست مدینہ کا ہیڈ جو ہے ان میں کیا کوالٹیز تھی؟ تو شاعر کہہ رہے ہیں، یہاں وہ کملی چادر کو کمبل کو کہتے ہیں۔ تو کملی والا جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے۔ تو شاعر نبی کریم کو ان کے لقب سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، کملی والا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام تھا جس کا۔ تو جو شاعر کہہ رہا ہے کملی والا، اب یہ کملی والا ایک چادر والا، ایک کمبل والا، چادر جس نے اوڑی ہوتی ہے اس کو کملی والا کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ شاعر بتانا یہ چاہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی بتا کہ دیکھیں، آپ کسی بادشاہ کو دیکھیں تو ان کی کوئی پہچان ہوتی ہے، کوئی انٹروڈکشن ہوتا ہے، جاہ و جلال سے ان کا انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی دیکھیں، ان کا انٹروڈکشن کملی والا جو ہے اس لقب سے ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، ٹھیک ہے؟ تو یہ لقب اللہ تعالیٰ کو بھی اتنا پسند آیا تھا۔ تو نبی کریم کی سادگی کا ذکر کہہ رہے ہیں، جہاں دنیا میں، جہاں مطلب دنیا میں صلح امن و عاشتی جنگ و جدل بند کرنے کو، صلح امن وغیرہ کو ایک ہی معنی ہے، صلح امن عاشتی ایک ہی معنی ہے، پیغام تھا جس کا۔ اب دیکھو، عربوں میں جاہلیت اتنی زیادہ تھی کہ ان کی دشمنیاں ہوتی تھیں، وہ نسلوں تک چلتی تھیں۔ 2 قبیلوں میں آپس میں دشمنی ہے تو اس کے بچوں کی بھی آپس میں دشمنی ہوگی، ان کے پوتے جو ہیں ان کی بھی آپس میں دشمنی ہوگی، یہاں تک کہ 50 سال تک 2 قبیلوں کے درمیان جنگ ہوتی تھی، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا ہم کس بات پر لڑ رہے ہیں۔ تو اتنی جاہلیت تھی، اتنی جنگ و جدال تھا، اتنا قتل و عام تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے میں ریاست مدینہ جو ہے اس کی بنیاد رکھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جو پیغام تھا وہ امن تھا، وہ محبت تھا۔ پوری دنیا میں، جہان میں، پوری دنیا میں ایک نیا قانون، ایک نیا پیغام، ایک نیو ورلڈ آرڈر لا رہے تھے، جہاں امن ہوگا، صلح ہوگی، بھائی چارے کے ساتھ جو ہے سب رہیں گے۔ تو یہ امن محبت کا پیغام جو ہے یہ ان کا پیغام تھا۔ شاعر مزید بات کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی پہ، نہ شخصی مطلب پرسنل، شخصی دولت کسی شخص کے پاس پرسنل بہت زیادہ دولت ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کی شخصی دولت ہے۔ تو نہ شخصی دولت، تو بادشاہوں کی تو شان ہوتی ہے، ان کے پاس بہت سارا، بادشاہ کی تو پہلی شان ہوتی ہے، اس کے پاس بہت سارا خزانہ ہوتا ہے۔ تو نہ شخصی دولت بھی نہیں، دولت و حشمت جاہ و جلال کو کہتے ہیں۔ بادشاہوں کا کتنا جاہ و جلال ہوتا ہے، دنیا کے بادشاہوں کو دیکھو کیا جاہ و جلال ہوتا ہے، بڑے بڑے محل ہوتے ہیں، بہترین لباس ہوتا ہے، بڑے بڑے باغات ہوتے ہیں،
اور خزانے ہوتے ہیں، شاہی خزانے ہوتے ہیں، تو نہ شخصی دولت و حشمت یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نہ تو ان کے پاس کوئی شخصی دولت ہے، نہ ہی بادشاہوں والا جاہ و جلال ہے، نہ تخت و تاج والا، تخت و تاج، تخت و تاج، تخت بادشاہ جو ہوتے ہیں، بادشاہ ایک اپنے دربار میں ایک اسپیشل انہوں نے چیئر بنائی ہوتی تھی، اس چیئر کو تخت کہتے تھے، اور انہوں نے سر پہ ایک اسپیشل ٹوپی جو ہے رکھی ہوتی تھی، کیپ رکھی ہوتی تھی، اس سونے کی بنی ہوتی تھی، اس کو تاج کہتے تھے، تو بادشاہوں کی نشانی ہوتی تھی، ان کے پاس بہت زیادہ خزانے ہوتے تھے، ان کا بہت جاہ و جلال ہوتا تھا، ان کا بہت عالی شان محل ہوتا تھا، ان کا بہت بہترین تاج انہوں نے پہنا ہوتا تھا، بہترین لباس ہوتا تھا، تو یہ ساری جو بادشاہوں والی کوالٹیز ہیں آپ دیکھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان میں سے ایک کوالٹی بھی نہیں تھی، یہ ظاہری دکھاوے کی، یہ جاہ و جلال کی، یہ آنکھوں کو دھوکہ دینے کی، یہ لالچی لوگوں کی کوالٹیز تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ کوالٹیز نہیں تھی، تو جو ان کا چاہنے والا، ان کا امتی، ان کا فالوور ہے، اس کو بھی ان چیزوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، مگر وہ سرور کونین دونوں، سرور کونین مطلب دونوں جہانوں کے سردار، نہ ہی آپ کے پاس شخصی دولت، نہ ہی تخت و تاج ہے، لیکن آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار ہیں، اس جہان کے بھی اور اگلے اس جہان کے بھی، دوسرے جہان کے بھی جہاں سزا و جزا ہوگی، اس جہان کے بھی سردار ہیں، اس جہان کے بھی سردار ہیں۔ معراج والا تھا، معراج، واقعہ معراج کے یہاں سند تلمیح استعمال کر کے واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے شرف ملاقات بخشا، تو شخصی دولت، حشمت، تخت و تاج نہیں تھا، اس کے باوجود دونوں جہان کی سرداری آپ کے پاس ہے، اس کے باوجود آپ کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ کو پروردگار نے آسمانوں کی سیر کروائی اور آپ کو شرف ملاقات جو ہے وہ بخشا ہے، تو یہ چیزیں بلندی کا ذریعہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ہوگی، تو اب ان دو اشعار میں پوائنٹس آپ لوگوں نے ریممبر رکھنے ہیں۔ اچھا آپ لوگ یہاں دیکھ لو، یہاں شاعر نے پہلے شعر میں پہلے صلح کا ذکر کیا، پھر امن کا ذکر، امن و آشتی کا ذکر کیا، تو سنت تلمیم استعمال کی ہے، اسی طرح دولت کا ذکر، حشمت کا ذکر، تخت و تاج کا ذکر کر کے یہاں بھی صنعت مرات النظیر استعمال کی ہے، یہاں بھی صنعت مرات النظیر استعمال کی ہے۔ اچھا اسی طرح معراج کا ذکر کر کے واقعہ معراج کا ذکر کیا تو یہاں شاعر نے صنعت تلمیح استعمال کی ہے۔ پوائنٹس ریممبر رکھو، کملی والا کون تھا، کملی والا سے کیا مراد ہے، کملی والا سے کیا مراد ہے، اچھا، اور معراج والا شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرور کونین اور معراج والا کیوں کہا ہے، کیونکہ آپ دو جہانوں کے سردار تھے اور آپ کو جو ہے واقعہ معراج کی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے۔ تو ان دو اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اگلے اشعار کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں وہ کملی والا تھا محمد نام تھا جس کا، جہاں میں امن و صلح و امن و آشتی پیغام تھا جس کا، کملی والا کالی کملی اوڑھنے والی، آشتی دوستی صلح مل جل۔ اس شعر میں شاعر ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان کامل کی شخصیت کا وہ پہلو اجاگر کیا ہے جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ شاعر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ذکر بڑے محبت بڑے انداز میں آپ کے لقب کملی والا سے کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مدینہ میں وہ عظیم ہستی موجود تھی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جن کا پیغام پوری دنیا کے لیے امن اور بھائی چارہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو جنگ و جدل اور نفرت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے صلح، امن اور بھائی چارے کا ابدی پیغام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کو بھی معاف فرما کر امن قائم کیا۔ اس طرح شاعر بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں معاشرہ مکمل امن کا گہوارہ بن گیا۔ نہ شخصی دولت و حشمت نہ تخت و تاج والا تھا، مگر وہ سرور کونین تھا، معراج والا تھا۔ اس شعر میں شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری سادگی اور باطنی عظمت کا موازنہ کیا ہے۔
شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو دکھاوے کے لیے دنیاوی دولت تھی، نہ ہی بادشاہوں جیسی جھوٹی شان و شوکت، اور نہ ہی تخت و تاج۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرش خاک پر بیٹھتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کونین یعنی دونوں جہانوں کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش بری پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، جو کسی دنیاوی بادشاہ کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس اصل عظمت دنیاوی دولت میں نہیں بلکہ روحانی بلندی اور اللہ کے قرب میں ہے۔ محمد مرکز خیر دو عالم مخزن خوبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہما اخلاق اور احسان، ہما حسن اور محبوبی، وہ اللہ کی طرف سے مذہب اسلام کا بانی، اسلام کا ہادی، دلانے آیا تھا بندوں کو غیر اللہ سے آزادی۔ اب ان دو اشعار میں بھی شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی اوصاف بیان کر رہے ہیں، ان کی ذاتی خوبیاں جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ مرکز کہتے ہیں سینٹر کو، مرکز سینٹرل پوائنٹ کو، مین جو ہے مین پوائنٹ کو، میرا نام نہیں آ رہا ذہن میں، تو مرکز جس طرح دیکھو پاکستان ہے تو پاکستان کا مرکز کیا ہے؟ مرکز ہے اسلام آباد۔ اسلام آباد سے آرڈر آتے ہیں تو وہ پورے ملک میں آتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ بھی ایک مرکزی ذات ہے، مین ذات ہے۔ کس چیز کے مرکز ہیں؟ خیر کا، خیر دو عالم، دونوں عالمین کی خیر کا، خیر مطلب نیکی کا، بھلائی کا، احسان کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی ذات ان تمام خوبیوں کا ایک مرکز تھی، یعنی مرکز سے خوبیاں نکل کے آگے جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے یہ خوبیاں نکل کے معاشرے میں پھیل گئیں، خیر نکل کے معاشرے میں پھیل گئی۔ پھر کہہ رہے ہیں مخزن، مخزن کہتے ہیں خزانے کو، مخزن خوبی، خوبی مطلب خوبیاں، خوبیوں کا خزانہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ دونوں عالم کی خیر کا مرکز ہیں اور خوبیوں کا خزانہ ہے۔ خزانہ کیا ہوتا ہے؟ خزانہ ایک باکس ہوتا ہے، باکس کو کھولتے ہیں، اس میں ہیرے ہوتے ہیں، اس میں جواہرات ہوتے ہیں، اس کو خزانہ کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ خوبیوں کا خزانہ ہے۔ دنیا کی ہر خوبی، دنیا کی ہر بھلائی، دنیا کی ہر خیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں تھی۔ آگے ایک دو خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ ہما مطلب ہما کہتے ہیں سر سے پاؤں تک، سراپا، ہما اخلاق اور احسان، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا جو اخلاق سب سے بہترین، سب سے بہترین، سب سے بلند آپ کا اخلاق، اور احسان، آپ احسان کرنے والے تھے، آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ، بہت بلند، آپ احسان کرنے والی ذات، دوسروں کو نوازنے والی ذات، دوسروں پہ شفقت و محبت کرنے والی ذات۔ ہمارے حسن، سر سے پاؤں تک، ہما کا پھر مطلب آ گیا سر سے پاؤں تک، سراپا حسن، خوبصورتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوبصورتی تھی کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام جو کائنات کے سب سے خوبصورت انسان ہیں، ان کی خوبصورتی جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مانت پڑ جاتی ہے۔ تو حسن یوسف سے بھی زیادہ حسین میرے نبی، ہمیں حسن اور محبوبی، محبوبی اسے کہتے ہیں جو چاہنے والا، جس کے بہت سارے چاہنے والے ہوں، جس کو کوئی چاہنے والا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں محبوب۔ تو آپ اللہ کے بھی محبوب تھے اور امت کے جو بندے ہیں ان کے بھی آپ محبوب، سب کے آپ محبوب ہیں۔ آپ سے پیار کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے مذہب ہے اسلام کا ہادی، ہادی کہتے ہیں ہدایت دینے والے کو، تو ہادی یہاں لفظ ہوگا ہدایت انسٹرکشن دینا کون دیتا ہے؟ کیپٹن دیتا ہے، لیڈر دیتا ہے۔ تو آپ اللہ کی طرف سے اسلام، مذہب اسلام جو ہے اس کے رہنما تھے، اس کے ہدایت دینے والے تھے، ان کو ہدایات دینے والے تھے، انسٹرکشن دینے والے تھے، قوانین بتانے والے تھے، قوانین سیٹ کرنے والے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے آپ کو یہ منصب ادا ہوا تھا۔ تو اچھا، دلانے آیا تھا، اللہ نے کیوں آپ کو بھیجا؟ دلانے آیا تھا، کچھ چیز کسی سے لے کر کسی کو دینا تو اس کو دلانے آیا تھا۔ بندوں کو کیا دلانے آیا تھا؟ یعنی بندوں کے پاس ایک چیز نہیں تھی، وہ ان کو دینے، کہیں سے لے کے دینے کے لیے آیا۔ کون سی چیز؟ غیر اللہ سے آزادی، اللہ کے علاوہ
جتنی بھی ہستیاں ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا. تو ان سب سے اس انسانیت کو، جس نے پچھلے اشعار میں ہم بات کر چکے ہیں، انسانیت کو ان غیر اللہ سے، ان غیر اللہ کے علاوہ جو دیگر معبود ہیں، ان سب سے ان آزادی دلانے کے لیے. اب یہاں دو طرح کے آ سکتے ہیں، یا تو بت آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا انسان شرک جب کرتا ہے تو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارنے لگتا ہے، بتوں کی پوجا کرنے لگتا ہے، تو اس کے بہت سے خدا بن جاتے ہیں. تو ان سے، ان خداؤں سے آزادی دلانے کے لیے، اور غیر اللہ سے یہاں یہ بھی مراد ہے کہ کوئی ظالم حکمران ہے، کوئی جابر حکمران ہے، وہ خدا بن جاتا ہے، لوگوں پر ظلم کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی سرمایہ دار ہے، وہ اپنے محنت کشوں پر ظلم کرنے لگتا ہے، یا کوئی انسٹرکٹر ہے یا کوئی ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ اپنے جو ہے اسٹاف پہ ظلم کرنے لگتا ہے. تو یہاں لوگ جو ہیں ان سے آزاد، اس کو بھی ہم ان سے آزادی دلانے کو بھی ہم غیر اللہ سے آزادی دلانا کہیں گے. اگر آپ عرب کے معاشرے کو دیکھیں تو یہ قوم جو ہیں، یہ قوم عرب قوم جو ہے، یا اس وقت عرب معاشرے کو چھوڑے پوری دنیا کے آپ حالات دیکھ لیں، تو انسانیت غلام تھی، انسانیت سسک رہی تھی، انسانیت کو غلام بنایا ہوا تھا کچھ طاقتوں نے. تو اللہ کے رسول نے آ کے اللہ کے علاوہ باقی ساری طاقتوں کو ختم کر دیا. بس اللہ ایک ہے، رزق دینے والا ایک ہے، زندگی موت دینے والا ایک ہے. ان ساری طاقتوں کا خوف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دلوں سے ختم کر دیا. اچھا، اب ان اشعار میں یہاں پہ آپ ایک بات یہ دیکھیں کہ پہلے شعر میں شاعر نے لفظ ہمہ کی تکرار کر کے شعر میں خوبی پیدا کی گئی ہے. مرکز خیر دو عالم سے کیا مراد ہے، مخزن خوبی سے کیا مراد ہے، ہمارے اخلاق و احسان سے کیا مراد ہے، ہمارے حسن و محبوبی سے کیا مراد ہے، یہ باتیں میں ایکسپلین کر چکا ہوں. اچھا، مذہب اسلام کا ہادی شاعر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذہب اسلام کا ہادی کیوں کہا؟ کیونکہ آپ نے جو ہے ہدایت دی تھی، آپ انسٹرکٹر تھے، آپ رہنما تھے. غیر اللہ سے آزادی سے کیا مراد ہے؟ غیر اللہ سے آزادی سے مراد ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی قوتیں ان سب کی بندگی سے انکار کرنا غیر اللہ سے آزادی دلانا کہتے ہیں. ان دو اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اگلے اشعار کی طرف جاتے ہیں. محمد مرکز خیر دو عالم، مخزن خوبی، ہمیں اخلاق اور احسان، ہمیں حسن اور محبوبی. اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا ذکر ہے. شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات کاملہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دونوں جہانوں میں بھلائی کا مرکز اور تمام خوبیوں کا خزانہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا اخلاق، سراپا احسان، سراپا حسن و جمال تھے. کائنات میں جو بھی خوبی اچھائی نظر آتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نقش قدم کی برکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تمام اخلاق اور اعلیٰ اور بھلائی کی صفات موجود تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحاظ سے خوبصورت اور سب کے محبوب تھے. اس شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمجد شخصیت کو سراہا کیا ہے. وہ اللہ کی طرف سے مذہب اسلام کا ہادی، دلانے آیا تھا بندوں کو غیر اللہ سے آزادی. اس شعر میں حافظ جلندری بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا اصل مقصد انسانیت کو باطل کی غلامی سے نکال کر صرف ایک اللہ کی بندگی میں لانا تھا. شاعر بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رہنما تھے جنہوں نے انسانوں کو اسلام کی صحیح راہ دکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد انسانوں کو جھوٹے خداؤں اور باطل طاقتوں کے ذہنی اور جسمانی اور معاشی غلامی سے آزاد کرانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو شرک، بت پرستی اور جھوٹی طاقتوں کی غلامی سے نجات دلائی اور انہیں صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو اس کا کھویا ہوا وقار واپس دلایا، صرف ایک خالق کا بندہ بنایا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو حقیقی آزادی عطا کی تو صرف اللہ کی بندگی میں ہی. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا انسان کو جوہر حق نویشی کا، کشب ٹھٹری ہوئی تھی مہر چمکا گرم جوشی کا. دماغ و فکر کو، علم و عمل کو زندگی دے دی، خیال و روح و جان و جسم کو تابندگی دے دی. نہ حاصل تھی جو قوت بادشاہوں کج کلاہوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد نے وہ بخشی عام مومن کی نگاہوں کو.
شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف مبارکہ بیان کرتے ہوئے مزید آگے بڑھ رہے ہیں، اور جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں کلام میں فصاحت و بلاغت بھی ہے وہ بھی آ رہی ہے، استعاروں کا استعمال بھی آ رہا ہے، اور بہت ہی عمدہ انداز میں شاعر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف جو ہے وہ کروا رہے ہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو جوہر کہتے ہیں صلاحیت کو، حق نویشی، حق کہتے ہیں سچی بات، حق کہتے ہیں سچی بات، نویشی کہتے ہیں سننا یا برداشت کرنا، سچ کو سننے کی، سچ کو برداشت کرنے کی صلاحیت دی۔ تو انسانوں کو یہ صلاحیت دی کہ وہ حق بات کو سن سکیں، سچ بات کو سن سکیں، اور سچ بات کو سننے کے بعد اس کو برداشت کر سکیں، اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ انسان کو دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے کس طرح انقلاب برپا کیا؟ تو آپ نے انسانوں کو یہ صلاحیت دی کہ وہ حق کو پہچان سکیں اور حق کی بات کو سن سکیں، برداشت کر سکیں۔ کہ شب کہتے ہیں رات کو، ٹھٹری ہوئی، دیکھو ٹھٹری کہتے ہیں ٹھٹرنا کہ بہت سخت سردی ہو، رات کا وقت ہے، سخت سردی ہے اور ہر چیز جم چکی ہے، وہ ایک زندگی ایک طرح سے رکی ہوئی۔ آپ خود سوچو رات کا ٹائم ہے، -2 -3 ٹمپریچر ہے، -10 ٹمپریچر ہے، اور باہر آپ دیکھو گھر کے اندر آپ بیٹھے ہو آگ جلا کے، اگر آپ آدھی رات کا ٹائم ہے کھڑکی سے باہر دیکھو تو آپ کو لگے گا ہر چیز رکی ہوئی ہے، کہ شب ٹھٹری ہوئی تھی، رکی ہوئی رات، شب ٹھٹری ہوئی، انتہائی سرد رات تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ٹھٹری ہوئی شب سے مراد ہے جاہلیت تھی، انسانیت ایک جاہلیت عروج پہ تھی، اندھیرا تھا، ہر چیز رکی ہوئی تھی، جاہلیت تھی، بے ہدایتی تھی، کوئی ہدایت نہیں تھی، ظلم تھا، جبر تھا، لاقانونیت تھی، تو شب ٹھٹری ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور شاعر نے شب کو بطور سارا، ٹھٹری ہوئی شب کو بطور سارا استعمال کیا ہے کہ جاہلیت کے لیے۔ مہر کہتے ہیں سورج کو، مہر چمکا گرم جوشی کا، مہر سورج چمک اٹھا، کہ انسانیت سسک رہی تھی، جہالت پھیلی ہوئی تھی، شب ٹھٹری ہوئی تھی، ہر چیز رکی ہوئی تھی، کہ ایسے میں سورج چمکنے لگا، سورج چمکنے لگا تو ساری سردی، ساری جو رکی ہوئی چیزیں وہ چلنے لگی، سردی جو ہے ساری ختم ہو گئی۔ گرم جوشی کہتے ہیں جوشیلے پن کو، جذبے کو، جنون کو، ہمت کو، ٹھیک ہے۔ تو سورج چمکنے لگا، ہدایت کا سورج چمکنے لگا، ہدایت کی روشنی آ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر طرف جہلیت تھی، ہر طرف جو گناہ تھے، گمراہیاں تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہر طرف علم کی روشنی ہو گئی، نور ہی نور ہو گیا۔ یہاں شاعر نے شب جو ہے بطور استعارہ استعمال کیا جاہلیت کے لیے، اور مہر سورج کو بطور استعارہ استعمال کیا نور اور ہدایت کے لیے۔ اس کے علاوہ شاعر نے اس پہ ابھی مزید بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ انسانوں کو حق بات سننے، سمجھنے، برداشت کرنے کی صلاحیت دی۔ آپ کی آمد سے پہلے ہر طرف ظلم اور جاہلیت کا دور دورہ تھا، اور آپ کی آمد سے جو رکی ہوئی زندگی تھی وہ چل پڑی، ہر معاشرے میں سے ظلم اور جاہلیت جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو گیا، انسانیت کو غسل صحت مل گیا۔ دماغ و فکر، دماغ برین، فکر سوچ، ایک میرا دماغ ہوتا ہے، دماغ میں سوچیں آتی ہیں، اس کو فکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دماغ و فکر کو، علم، نالج، عمل، پریکٹیکل لائف، میرے دماغ کو، میری سوچ کو، میرے جو علم ہے میرے پاس اس کو، اور میرا جو عمل ہے، میں جو عمل کرتا ہوں اس کو زندگی دے دی، زندگی ایک نئی لائف دے دی۔ پہلے اس کے پاس علم تو ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس علم کا کیا کرنا ہے۔ میں بھلائی تو کرنا چاہتا ہوں، نیکی کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے نیکی کس طرح کرتے ہیں، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ایک نئی زندگی مل گئی، مجھے پتہ چل گیا نیکی کس طرح کرنی ہے، احسان کس طرح کرنا ہے، یہ علم جو ہے میرے پاس ہے، اس کو کس طرح خرچ کرنا ہے، علم کس طرح حاصل کرنا ہے۔ میری فکر کو مجھے نئی سوچ مل گئی، نئے راستے مل گئے۔ پہلے میں ہر وقت تخریب کاری سوچتا تھا، پہلے میں ہر وقت فساد کی باتیں سوچتا تھا، اب مجھے ایک نئی زندگی مل گئی، میں انسانیت کی بھلائی سوچ رہا ہوں، میں انسانیت کا بھلا سوچ رہا ہوں۔ پھر خیال و روح، خیال کو، انسان کے خیال کو، انسان کی روح کو، انسان کی جان کو، انسان کے جسم کو تابندگی، چمک، ایک چمک عطا کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے۔
انسان کے خیال، روح، جان، جسم، اس کو اتنا چمک عطا کر دی کہ وہ چمکنے لگ گئے. تو یہ دیکھو، یہاں میں ایک پرسنل بات کہہ رہا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک مخصوص امت کے لیے نہیں، تمام عالمین کے لیے نہیں. ان کی تعلیمات بھی ایک مخصوص وقت کے لیے نہیں، ہر وقت کے لیے. آج بھی، آج بھی اگر آپ اس سوسائٹی کو دیکھو تو یہ جاہلیت کی جو رسم و رواج ہے وہ عام ہے سوسائٹی میں. تو میں اور آپ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارے دماغ و فکر کو، علم عمل کو ایک نئی زندگی مل جائے گی، ہمیں ایک نئی سوچ مل جائے گی، ہمارے روح و جسم کو ایک تابندگی مل جائے گی. ہمیں پتہ چلے گا کہ یار جینے کا کوئی مقصد ہے، زندگی کا کوئی مقصد ہے، آگے بڑھنے کا کوئی مقصد ہمیں مل جائے گا اگر ہم اپنے آقا کی تعلیمات پہ عمل کریں، ان کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. پروردگار ہم سب کو اپنے آقا کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اب یہاں پہ شاعر نے دیکھو، ایک تو صنعت مراۃ النظر کا ذکر کیا، دماغ کا ذکر کیا، پھر فکر کو، علم و عمل کو جو ہے یہاں شاعر نے صنعت مراۃ النظر استعمال کی ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہاں شاعر نے صنعت لف و نشر استعمال کی ہے. پہلے دماغ، فکر، علم و عمل کو ذکر کیا، یہ لف ہے، اور پھر اس کے بعد زندگی کا ذکر کیا، یہ نشر ہے. اسی طرح خیال، روح، جان، جسم لف ہے، اور تابندگی اس کا نشر ہے. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد نہ حاصل تھی جو قوت بادشاہوں، قوت مطلب پاور، طاقت، صلاحیت. یہ طاقت نہیں تھی بادشاہوں. کج، کج کہتے ہیں پیڑے کو، ٹھیک ہے. کلہ کہتے ہیں پگڑی کو، ٹوپی کو. تو دیکھو ٹوپی یوں ہوتی ہے، تو اکثر ابھی بھی سوسائٹی میں ہوتا ہے، کچھ لوگ یوں ٹوپی پہنتے ہیں، ٹوپی ٹیڑھی ہوتی ہے. یہ ایک طرح سے بادشاہی، بدماشی کی، بدماشی کی نشانی ہوتی ہے. یہ شخص بگڑے ہوئے مزاج کا، یہ شخص بد مزاج ہے، یہ شخص بدماش ہے، یہ شخص برا ہے. تو یہ قوت بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی. کج کلاہوں یعنی یہ بادشاہ، مغرور بادشاہ، بگڑے مزاج والے. تو نہ حاصل تھی جو قوت بادشاہوں، کج کلاہوں کو، ان بدماشوں کو، ان بادشاہوں کے پاس یہ قوت، جو قوت نہیں تھی، ٹھیک ہے. وہ قوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بخشی. بخشی مطلب عطا کر دینا، یعنی کوئی چیز کا حق نہیں بنتا وہ آپ اس کو دے دیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو وہ چیز بخش دی، عطا کر دی. عام مومن کی نگاہ مطلب نظر ہو. اور وہ کون سی قوت تھی؟ وہ قوت تھی حق کو پہچاننے کی، حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی، حق کے لیے آواز اٹھانے کی، دنیا کی دولت سے نفرت کرنے کی، اپنی فکر پہ، فقیری پر جو ہے فخر کرنے کی. یہ قوت تھی. یہ بڑے بڑے بادشاہوں اور ان بگڑے مزاج والے بادشاہوں جو ہیں، ان بگڑے مزاج والے لوگوں کے پاس، بڑے بڑے سرداروں کے پاس یہ قوت نہیں تھی. ایک عام مسلمان، ایک عام مومن کی نگاہوں کو وہ بصیرت عطا کر دی کہ وہ دور دور تک دیکھ سکتا ہے. اب یہاں شاعر نے کج کلاہوں کو بطور کنایا استعمال کیا. لفظ تو کج کنائے ہیں، لیکن اشارہ ہے کہ یہ جو بادشاہ ہیں، جو بگڑے مزاج والے، بری عادتوں والے بادشاہ ہیں، تو ان کے لیے کج کلاہوں کو بطور اشارہ استعمال کیا ہے، بطور کنایا جو ہے استعمال کیا ہے. تو اس ایکسپلینیشن ہو گئی، اتنی بات نہیں ہے. اچھا، پوائنٹس ریممبر. حق نویشی کا کیا مطلب ہے؟ حق نویشی مطلب ہے حق کو سننا، برداشت کرنا. شب اور مہر سے کیا مراد ہے؟ شب سے مراد ظلم ہے، اور مہر سے مراد روشنی، نور، ہدایت ہے. اچھا، اسی طرح زندگی اور تابندگی دینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈائریکشن جو ہے وہ عطا کر رہی. کچ کلاہوں سے کیا مراد ہے؟ کچ کلاہوں سے مراد بگڑے مزاج والے بادشاہ اور سردار ہیں. وہ کون سی قوت تھی؟ حق کو دیکھنے کی، حق کو برداشت کرنے کی. تو یہ ان تین اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اگلے اشعار کی طرف جاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا انسان کو جوہر حق نویشی کا، کہ شب ٹھٹری ہوئی تھی مہر چمکا گرم جوشی کا.
اس شعر میں حفیظ جلندری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بس سے رونما ہونے والے خامگیر انقلاب کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ شاعر کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو یہ صلاحیت عطا کی کہ وقت کو پہچانے اسے قبول کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو بتایا کہ حق کیا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے انسانیت جہالت کی ٹھنڈی اور کالی رات میں گم تھی۔ ظلم اور کفر کی سرتی نے انسانی اقدار کو جما دیا تھا۔ ایسے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ہدایت کا سورج بن کر طلوع ہوئی، جو اس نے باطل کی برف پگھلائی، ظلم کا یہ اندھیرا ختم ہوا اور حق کی روشنی اور حرارت دوبارہ لوٹ آئی۔ دماغ و فکر و عمل کو زندگی دے دی، خیال و روح و جان و جسم کو تابندگی دے دی۔ اس شعر میں حفیظ جلندری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے فکری اور علمی انقلاب کو بڑے مؤثر پیرائی میں بیان کیا ہے۔ شاعر انسانی وجود کے تمام پہلوؤں پر اسلام کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے انسان کے ہر پہلو کو زندہ اور روشن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے انسان کی عقل اور سوچ کو انسانی جمود سے نکار کر علم کی روشنی عطا کی اور اس کے اعمال کو صحیح سلامت اور مقصد ملا۔ صرف یہی نہیں بلکہ انسان کے خیال، روح، جان اور جسم کو وہ روشنی دی جس سے انسان اشرف المخلوقات کے منصب پر فائز ہو گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے انسان کی ظاہری اور باطنی زندگی دونوں سنور گئی۔ نہ حاصل تھی جو قوت بادشاہوں کج کلاہوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخشی وہ عام مومن کی نگاہوں کو۔ اس شعر میں شاعر نے ایمان کی حالت کا موازنہ دنیاوی طاقت سے کیا۔ حفیظ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے جابر بادشاہوں کو وہ طاقت اور رعب حاصل نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عام مسلمان کے ایمان کو عطا کر دیا۔ یہاں سے قوت سے مراد روحانی طاقت، بصیرت اور حق کی پہچان ہے، یعنی ایک عام مومن بھی ایمان کی بدولت و بصیرت طاقت رکھتا تھا جو دنیاوی حکمرانوں کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ خوش بختی صلاح عام تھی سارے زمانے کو، نوید عزت و اکرام تھی سارے زمانے کو۔ قدم زن ہو گیا انسان آزادی کی راہوں پر، فلاح دین و دنیا چھا گئی سب کی نگاہوں پر۔ یہاں دہقاں خود تھا اپنی کشت زیست کا مالی، یہاں مزدور کو حاصل تھا دور عیش و خوشحالی۔ اچھا، یہ خوش بختی بخت کہتے ہیں قسمت کو، خوش قسمتی، قسمت کا اچھا ہو جانا۔ صلاح عام مطلب عام اعلان، پوری دنیا کے لیے اعلان ہے، ٹھیک ہے، ایک عام اعلان ہے۔ یہ خوش قسمتی جو ہے، یہ ریاست مدینہ کے جو لوگ ہیں، جو رہنے والے ہیں، یہ کتنے خوش قسمت ہیں، یہ کتنے خوش قسمت ہیں۔ اور ان کی خوش قسمتی کا یہ اعلان ہے، کس کے لیے اعلان ہے؟ سارے زمانے کو، سارے زمانے کے لیے اعلان ہے، سارے زمانے کو چیلنج ہے، ٹھیک ہے۔ نوید کہتے ہیں خوشخبری۔ عزت و اکرام کسی کو بہت زیادہ احترام دینا، بہت عزت دینا تھی سارے زمانے کو۔ تو یہ خوش بختی صلاح عام تھی سارے زمانے کو۔ اچھا، اس بات کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا خوش قسمتی تھا۔ وہ خوش قسمتی کس کی؟ سارے زمانے کی، پورے دنیا کے لیے ایک خوش قسمتی تھی، یہ بہت خوشخبری تھی اور یہ عزت کی بات تھی سارے زمانے کے لیے، یہ بہت عزت کی بات تھی، یہ بہت خوشخبری کی بات تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ظہور ہو گیا ہے۔ آپ کی تعلیمات عام ہو گئیں، آپ کی تعلیمات اب پھیل رہی ہیں، آپ کی تعلیمات پہ عمل کر کے کوئی بھی انسان دین و دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا، یہاں شاعر نے سارے زمانے کو دو بار کہہ کے، سارے زمانے کی تکرار کر کے اپنی بات میں یہ وزن پیدا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک، رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ قدم زن یعنی چلنا، قدم زن جو ہونا یعنی چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ چلتا نہیں ہے، اور جب وہ چلنا شروع کر دے تو ہم کہتے ہیں اس نے قدم زن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ قدم زن ہو جانے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان جا رہا ہے، اس کو کوئی ڈائریکشن مل گئی، اس کو ایک راستہ مل گیا،
قدم زن ہو گیا انسان کو راستہ مل گیا، انسان چلنے لگا، کس طرف چلنے لگا؟ آزادی کی راہوں پہ، آزادی کی راہ مطلب راستے پہ۔ اب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سننے کے بعد، اس پہ عمل کرنے کے بعد اب انسان آزادی کی طرف چلا گیا۔ اللہ کے سوا جتنے بھی غیر اللہ ہیں سب کی بندگی سے اس نے انکار کر دیا، کسی کی غلامی، کسی کی وہ بندگی وہ نہیں مانے گا، صرف اللہ کی غلامی، صرف اللہ کی بندگی۔ انسان آزادی کی راہوں پہ چل گیا۔ اب انسان جو محنت کرے گا، جو ہل چلائے گا، جتنی محنت کرے گا اپنی محنت خود وصول کرے گا، اس سے محنت کوئی دوسرا وصول نہیں کرے گا۔ اب فلاح مطلب کامیابی، دین و دنیا کی کامیابی چھا گئی، پھیل گئی سب کی نگاہوں پر، سب کی نگاہوں میں۔ اب یہ ٹارگٹ جو آ گیا انسان کا، جو انسان جو ہے آزادی کے راستے پر چل گیا، وہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں، دین میں بھی کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، اور یہ سب کو جو ہے اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ نظر آ رہا تھا۔ یہاں دہقاں کہتے ہیں کسان کو، کھیت میں مزدوری کرنے والے کو، خود تھا اپنی کشت کہتے ہیں فصل کو، کشت زیست کہتے ہیں زندگی کو، مالی کہتے ہیں نگہبانی کرنے کو۔ یہاں دہقان سے مراد عام انسان، ہر بندہ، مزدور، لوور کلاس کے لوگ ہو کے سب اس میں آ سکتے ہیں۔ خود دہقان دیکھو اپنی کشت فصل کا کشت زیست کا لفظ ہٹا دو، کشت مطلب فصل، اور مالی نگہبانی کرنے والا، تو جو دہقان ہے وہ اپنی فصل کی نگہبانی خود کر رہا ہے، یا اپنی کشت زیست یعنی زندگی کی فصل کا خود مالک ہے، یعنی وہ اپنی زندگی خود بنائے گا۔ یعنی ایک کسان جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا صلہ ملے گا، اس کی محنت کو کوئی اور بندہ کیش نہیں کرے گا۔ یہاں مزدور لیبر کو حاصل تھا دور عیش و خوشحالی، دور مطلب زمانہ، ٹھیک ہے۔ شاعر جو ہے پھر وہی بات جو ہے دوبارہ کر رہا، شاعر صنعت امرات نظیر کا استعمال کر کے پہلے دہقان کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد کشت کا اور مالی کا، کشت زیست کا اور مالی کا ذکر کر کے شاعر نے صنعت مرات النظیر جو ہے یہاں استعمال کی ہے۔ دہقان سے مراد جو ہے، شاعر نے دہقان کو بطور استعارہ استعمال کیا ہے، تو دہقان سے مراد ہر مظلوم غریب طبقے کا انسان، پہلے محنت غریب مظلوم کرتے تھے، غریب کرتے تھے، غلام کرتے تھے، اور عیش جو ہے اس کے آقا، اس کے مالک، جاگیردار، سرمایہ دار کرتے تھے۔ یہ نظام تو ابھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مزدور جو ہے اس کو تو کبھی خوشحالی ہے نہیں، اس کو تو صرف 2 وقت کا کھانا ملتا ہے، مزدور نے تو کبھی خوشحالی دیکھی نہیں ہے، اس کی تو بس صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے، بس کھانا مل رہا ہے، یہی اس کی لائف ہے۔ کوئی اس کی انٹرٹینمنٹ، کوئی اس کی تفریح، کوئی سہولتیں اس کی لائف میں ہے نہیں۔ آپ نے کبھی اس طرح دیکھے کہ کوئی مزدور ہو اور اس نے اپنے گھر میں اے سی لگایا ہو، اس کا 15-20 مرلے کا گھر ہو، مثال دے رہا ہوں، اس کا بہت بڑا 1 کینال کا گھر ہو، 1000 گز کا گھر ہو، اس میں سولر سسٹم لگاؤ، 2-4 ایئر کنڈیشن لگاؤ، کیا کسی مزدور کا ایسا گھر ہے؟ نہیں۔ محنت تو مزدور کر رہا ہے لیکن اس کو کیا نہیں مل رہا، اس کو اس کا صلہ نہیں مل رہا، اس کی محنت کو کوئی اور کیش کر رہا ہے۔ لیکن ریاست مدینہ میں ایسا نہیں تھا، مزدور کو بھی عیش اور خوشحالی حاصل تھی، اپنی کشت زیست کا مالی وہ خود تھا۔ اگر آپ یورپ میں دیکھو، یورپ میں کوئی میرا ایک دوست ہے، تو وہ وہاں پہ کیا کرتا ہے، برگر کی شاپ میں ویٹر ہے، لیکن جب اس کو چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایئر ٹکٹ لے کے جو ہیں سیاحت پہ جو ہے مختلف مقامات پر جاتا ہے۔ تو وہ مزدور ہے لیکن اس کو جو ہے اس کو یہ سیاحت جو ہے اس کو یہ حق حاصل ہے۔ تو یہ جو اسلامی تعلیمات ہے اس کو کس لوگوں نے اختیار کیے ہوئے، جنہوں نے اختیار کیے ہوئے وہ کہاں پہنچ گئے، اور ہم نے ان تعلیمات سے منہ موڑا ہوا تو ہم کہاں آ گئے۔ اچھا، تو ان 3 اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں، پھر آخری 2 اشعار کی طرف۔ یہ خوش بختی صلاح عام تھی سارے زمانے کو، نوید عزت و اکرام تھی سارے زمانے کو۔ اس شعر میں شاعر انقلاب کی ہمگیریت کا ذکر کر رہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ان کی تعلیمات صرف ایک قوم یا علاقہ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خوشخبری تھی۔ یہ دین تمام انسانوں کے لیے عزت، احترام اور کامیابی کی خوشخبری نوید بن کر آیا۔ اسلام نے پوری دنیا کے انسانوں کو اس سعادت میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ اس نے کالے، گورے اور عربی کو اجمی پر فوقیت کے تمام بت توڑ دیے، پوری انسانی کو برابری کی بنیاد پر فلاح کا راستہ دکھایا۔ اسلام کا پیغام پوری انسانیت کے لیے فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قدم زن ہو گیا انسان آزادی کی راہوں پر، فلاح دین و دنیا چھا گئی سب کی نگاہوں پر۔
اس شعر میں حفیظ جلندری نے اس عظیم انقلاب کے ثمرات کو سمیٹا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کائنات میں رونما ہوا۔ شاعر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے انسان کو غلامی کی زنجیروں سے نجات دلا کر آزادی کی راہوں پر گامزن کر دیا۔ انسان نے نہ صرف آزادی کا شعور حاصل کیا بلکہ اس پر عمل بھی کیا۔ اب انسان صرف خدا کا بندہ تھا، کسی جابر حکمران کا نہیں۔ اس آزادی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر فرد کی نظر میں دین و دنیا کی کامیابی، فلاح کا تصور واضح ہو گیا۔ لوگ محض مادی ترقی کے پیچھے نہیں بھاگ رہے تھے بلکہ اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے بھی کوشاں تھے۔ یہاں دیکھا کتا اپنی کشتے زیست کا مالی، یہاں مزدور کو حاصل تھا دور عیش و خوشحالی۔ اس شعر میں حفیظ جلندری اس خوشگوار تبدیلی کا ذکر کرتے ہیں جو اسلام کے معاشی اور معاشرتی نظام کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ شاعر بتاتے ہیں کہ کس طرح وہ ظلموں کو سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ ملا۔ حفیظ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں کسان دہقان اپنی زندگی کی کھیتی کا خود مالی بن گیا، یعنی وہ جاگیرداروں کے چنگل سے آزاد ہو کر اپنی محنت کا پھل خود پانے لگا۔ اس طرح مزدور طبقہ جو ہمیشہ سے پس رہا تھا، اسے وہ عیش اور خوشحالی نصیب ہوئی جس کا اس نے خواب میں بھی تصور نہ کیا تھا۔ اسلام نے محنت کی عظمت کو تسلیم کر کے طبقہ ادنیٰ کو بلند کر دیا، جس نے ان کی زندگی کو آسان اور باعزت بنا دیا تھا۔ گری برق اخوت خرمن بغض و کدورت پر، بحالی آ گئی روندی ہوئی مٹی کی صورت پر۔ ملی پامال سبزے کو اجازت لہلانے کی، ہوئی آنسو بھری آنکھوں کو جرت مسکرانے کی۔ گری گرنا، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ اخوت بھائی چارہ، خرمن اناج کا ایک بنڈل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بغض نفرت، کدورت دشمنی۔ اب یہاں بہت مشکل الفاظ استعمال کیا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اکثر کسی ٹی وی پروگرام میں یا کسی مووی میں دیکھا ہوگا کہ گھاس پھوس کاٹ کے اس کا ایک بنڈل بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ گھاس پھوس کاٹ کے کھیتوں میں اس کا ایک بنڈل بنا دیا جاتا ہے، اس کو خرمن کہتے ہیں۔ اور جب آسمان پہ بادل آتے ہیں، بجلیاں چمک رہی ہوتی ہیں، تو اس اناج کے، اس گھاس پھوس کے بنڈل کے اوپر بجلی گر جاتی ہے۔ تو بجلی گر جاتی ہے تو یہ اناج کا جو بنڈل ہے، یہ گھاس پھوس کا بنڈل ہے، یہ اس کو آگ لگ جاتی ہے، یہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کہہ رہا ہے گری پر بجلی گری، اخوت بھائی چارے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ آ کے جو مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، ان کے اندر ایک مساوات کا، اخوت کا رشتہ بنا دیا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے یہ اخوت کی جو بجلی ہے یہ گری خرمن بغض و کدورت پر۔ عرب میں قبائل میں کیا تھے؟ نفرتیں تھیں، دشمنیاں تھیں، جنگیں تھیں، وہ سب ختم ہو گئے، سب بھائی بھائی بن گئے، بحالی آ گئی، بحال ہو گئی، ٹھیک ہے، ریکور ہو گئی۔ روندی، روندی مطلب کسی چیز کو آپ پاؤں کے نیچے مسلسل مسل دو تو آپ اس کو کہو گے یہ روندی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اپنی شیپ خراب ہو جاتی ہے، کوئی کاغذ ہو، کوئی کتاب ہو، کوئی گھاس ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس کو پاؤں کے ساتھ اس طرح مسل دو تو اس کی شیپ خراب ہو جائے تو اس کو روندی ہوئی کہتے ہیں۔ مٹی کی صورت پر، تو مٹی ہے اور مٹی کو آپ پاؤں سے مسلسل، اکثر جو بیٹسمین کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے اس طرح کھڑا ہوتا ہے تو پاؤں کے ساتھ اس طرح پچ کو کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ جو کسی زمین میں مٹی کو اگر آپ اس طرح رونتے رہو تو مٹی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، تو بحالی آ گئی روندی ہوئی مٹی کی صورت پر۔ تو یہاں اب مٹی کی صورت جو ہے وہ بحال ہو گئی۔ اب اس کی مثال آپ یوں لے لو کہ بہت سخت گرمی پڑ رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، سخت گرمی ہے تو مٹی بالکل مری ہوئی ہوتی ہے، اور جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو مٹی کے اوپر پانی پڑتا ہے تو مٹی ایک دم بحال ہو جاتی ہے، مٹی سے خوشبو آنے لگتی ہے، مٹی جو ہے ایک دم زمین جاندار سی ہمیں لگنے لگتی ہے، تو ہم کہتے ہیں روندی ہوئی مٹی کو بحالی آ گئی۔ ہاں، اب مٹی کو مطلب ہے انسانیت گری ہوئی تھی، انسانیت تباہ تھی، انسانیت بدحال تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد انسانیت بحال ہو گئی، انسانیت اپنے مقام پہ واپس آ گئی۔ ملی پامال وہی روندی ہوئی، مطلب پامال کوئی چیز بالکل تباہ ہو جائے، ٹوٹ جائے، اپنی شیپ خراب ہو جائے، بکھر جائے۔ سبزہ مطلب گراس کو، تو گھاس ہے، اگر آپ گھاس دیکھو گے، گھاس کو آپ کاٹ دو، وہ کاٹ کے ایک طرف رکھ دو، وہ پڑے پڑے سوکھ جائے تو یہ پامال سبزہ ہے،
اجازت لے لہانے کی، اس کو لے لہانے کی اجازت مل گئی۔ اب یہاں پامال سبزہ جو ہے بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے معاشرے کے پسے ہوئے، معاشرے کے مظلوم طبقے کے لیے، کہ اس کو بھی خوشیاں منانے کی، خوش ہونے کی اجازت، لے لہانا مطلب خوشیاں منانا، خوش ہونا، اس کو بھی خوش ہونے کی اجازت مل گئی ہوئی۔ آنسو بھری آنکھوں، آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں، آنکھوں سے آنسو کب آتے ہیں؟ جب انسان پہ بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے۔ آنسو بھری آنکھوں کو جرت مسکرانے کی، تو اب وہ آنسو بھری آنکھیں، ان کا کوئی حق نہیں تھا، معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے، ان کو کوئی حقوق نہیں تھے، تو وہ بھی اب مسکرانے لگے، ان کو ان کا حق مل گیا، ان کو عیش و عشرت مل گئی، ان کو برابر کے حقوق مل گئے، ان کو ان کی محنت کا صلہ مل گیا۔ اور یہ سب کیا تھی؟ یہ سب انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات تھی، کہ ان کے آنے کے بعد پامال سبزہ لہلہانے لگا، آنسو بھری آنکھیں مسکرانے لگیں، مٹی کی صورت بحال ہو گئی، اور بغض و کدورت کے خرمن پہ جو بجلی گر گئی اخوت کی۔ تو یہ سب برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آور کی ہیں۔ نظم ختم ہو گئی، 36 اشعار تھے، اور جب بھی کوئی لینتھی نظم ہوتی ہے میں کہتا ہوں یار بس اس کو ختم ہو جانا چاہیے یار، بعض اوقات میں دل کرتا ہے 2-4 اشعار چھوڑ دوں۔ یہ 36 اشعار سب سے بڑی نظم ہے، اور میرا دل کر رہا ہے اس میں 36 اشعار مزید آ جائیں، میں ان کی بھی جو ہے اسی طرح تشریح کرتا رہا ہوں، مجھے نہ تو کوئی تھکن ہوئی ہے، نہ میں بیزاری ہوئی ہے، بس دل کر رہا ہے میں پڑھتا رہوں۔ ہمیشہ جب بھی کوئی غزل، کوئی نظم جو ہے وہ اختتام پہ آتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، یہاں مجھے تھوڑا افسوس ہو رہا ہے، تھوڑا دکھ ہو رہا ہے کہ یہ کیوں کمپلیٹ ہو گئی، اس میں مزید اشعار ہوتے میں مزید دن کو بیان کرتا رہتا۔ تو ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ان 2 اشعار کی لکھی ہوئی تشریح جانے سے پہلے دیکھ لیں۔ گری بھر کے اخوت خرمن بغض و کدورت پر، بحالی آ گئی روندی ہوئی مٹی کی صورت پر۔ 35ویں شعر میں ایک بہت طاقتور تصویر کشی کی گئی ہے۔ شاعر اسلامی بھائی چارے کی طاقت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کس طرح مظلوموں کو سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ ملا اور معاشرے سے نفرتوں کا خاتمہ ہوا۔ معاشرے میں بھائی چارے کی طاقت نے دلوں سے کینہ، نفرت اور دشمنی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ انسان جس کی حیثیت کچلی ہوئی مٹی جیسی تھی، انہیں دوبارہ عزت ملی اور ان کی انسانیت بحال ہو گئی۔ قبائلی عداوتیں ختم ہوئیں اور لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن سے جانی بھائی بن گئے۔ اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو بھائی بھائی بن گئی۔ اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو پہلے ظلم اور ناانصافی کا شکار تھے، ان کی حالت بہتر ہو گئی، عزت بحال ہو گئی۔ اس طرح اسلامی تعلیمات نے نفرت کو محبت میں بدل دیا اور معاشرے میں امن قائم کیا۔ ملی پامال سبزے کو اجازت لہلہانے کی، ہوئی آنسو بھری آنکھوں کو جرت مسکرانے کی۔ پامال روندا ہوا، سبزہ گھاس لہلہانا، خوشی سے جھومنا۔ حفیظ جلندری نے نظم کے اختتام پر اس عظیم انقلاب کے ثمرات کو سمیٹا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کائنات میں رونما ہوا۔ آخری شعر میں شاعر نہایت جذباتی انداز میں کہتے ہیں کہ وہ مظلوم لوگ جنہیں پیروں تلے روندا گیا تھا، اب انہیں ترقی اور خوشی کے ساتھ جینے کا موقع ملا ہے، یعنی کمزوروں کو پھیلنے پھولنے کا موقع ملا ہے۔ وہ آنکھیں جو برسوں سے آنسو بہا رہی تھیں، انہیں اسلام نے وہ حوصلہ اور جرت عطا کی کہ وہ دوبارہ مسکرا سکیں۔ یہ انقلاب صرف سیاسی نہیں بلکہ سراپا رحمت تھا جس نے انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھا۔ اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام پہ پہنچا۔ اگلے لیکچر میں اس نظم کی ایکسرسائز اور اس کے بعد اگلی 2 جو نظمیں ہیں ان کی تشریح کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔